زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں۔ ہماری جانیں ان پر اتنا حق ہمارا نہیں ہے جتنا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اس کا ایک ترجمہ اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور انسانوں کی شیرخ سے زیادہ قریب ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو تمام کی تمام امہات المومنین یہ بڑا مرتبہ رکھتی ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے، اور سب کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بلند مقام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان امہات المومنین کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اسی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، مسلمانوں کی جو مائیں ہیں، وہ تمام کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات تمام عورتوں کی سردار، آپ کے جو شہزادے حسنین کریمین وہ جنتی نوجوانوں کے سردار، اور آپ کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خواتین کی جنت میں سردار، خاتون جنت۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مرتبہ کہ آپ تمام انبیاء کے سردار، اور آپ کے گھر والے بھی اسی طرح سردار۔ تو یہاں پر امہات المومنین کی شان بیان فرمائی گئی کہ یہ امہات المومنین تمام کی تمام مومنین کی ماں بھی ہیں اور عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ اور انہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد زوجہ محترمہ ہیں کہ جو کنواری ہیں اور سب سے کم عمر ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جبریل امین 3 مرتبہ ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے تمہیں لے کر آئے، یعنی تمہاری شبیہ لے کر آئے، اور 3 مرتبہ دکھایا اور یہ عرض کی کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے اس طرح ان کو پیغام دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ تو یہ امہات المومنین میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ فقیہہ ہیں، اور جتنی بھی امہات المومنین ہیں سب سے زیادہ علم رکھنے والی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ احادیث کریمہ ان سے بہت زیادہ مرمی ہیں۔ 2210 احادیث کریمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اور احادیث کسی اور ازواج مطہرات سے نہیں مرمی ہے۔ سب کا مرتبہ اپنا بلند ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ اتنی بلند کہ جب تک وہ رہیں تو حضور نے نکاح نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لاتے، یعنی ان کے حجرہ مبارکہ میں، تو صحابہ اکرام انتظار کرتے تھے کہ جب آپ ان کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت ہدیہ دیا کرتے تھے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ جو ان کے لیے ہدیہ دیا جاتا ان کے گھر پہ، تو صحابہ اکرام بھی جانتے تھے کہ حضور کو اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ دیا جائے۔ اور پھر آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ گنبد خضرا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں وہی حجرہ ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو آپ نے جب پردہ فرمایا تو اس وقت لوگوں میں اختلاف ہوا کہ کہاں پہ تدفین کی جائے۔
تو پھر یہ صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام نے اسی پر طے کیا کہ انبیاء کرام جہاں پر ان کا ظاہری وصال ہوتا ہے وہیں ان کا مزار بنایا جائے۔ تو ام المومنین کے حجرہ مبارکہ میں آپ کا وصال ہوا، اور اس وقت آپ کا سر اقدس ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زانو مبارک میں تھا، اور آخری مرتبہ جو مسواک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو اپنے دانتوں سے چبا کر حضور کو دیا، اور حضور نے اسی طرح اس کو مسواک اپنے مبارک دندان پہ پھیری۔ تو اتنی زیادہ محبت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی۔ اور یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، انسان کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کا اختیار نہیں ہوتا، یہ ایک فطری طور پر ہے۔ تو ازواج مطہرات سب، حقوق سب کے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق سب کے ادا کیے اور سب کے برابر حقوق، لیکن جو فطری طور پر محبت زیادہ تھی وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کی ایک نسبت یہ بھی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو بہت زیادہ محبت تھی۔ ہر وقت جو ہے صدیق اکبر ساتھ رہے، ہمیشہ ہجرت میں بھی ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، اور جہاں پہ بھی حضور ہوتے وہاں پہ صدیق اکبر لازمی ہوتے۔ تو اس طرح ان کی صاحبزادی ہونے کی نسبت سے بھی بہت زیادہ آپ کو ان سے جو ہے محبت تھی۔ اور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی فرمائیں۔ تیمم کے جو مسائل ہیں، جو تیمم کے احکامات ہیں، وہ انہی کی برکت سے ہمیں ملے، ورنہ اس سے پہلے یہ کہیں کسی شریعت میں نہیں تھا کہ مٹی سے کوئی طہارت حاصل کرے، یہ اس امت کے لیے خاصہ ہے۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک سفر میں ہار کھو گیا، اب اس وقت جو ہے منافقین بھی ساتھ میں تھے، اب قافلہ روک دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روک دیا تو منافقین نے چیمہ گوئیاں شروع کر دی کہ ایک ہار کے لیے قافلہ روک دیا، اور جو ہے زوجہ محترمہ کے ہار کے لیے جو ہے پورا اتنا بڑا قافلہ روک دیا گیا، وہ ہار تلاش کیا گیا، تو وہ ہار جو ہے اونٹ کے نیچے سے نکلا۔ تو منافقین نے کہا کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا، آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ پہلے ہی اونٹ کو اٹھا دیتے اور ہار نکال لیتے۔ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ وحی الہی کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ آپ کو تو پتہ تھا، لیکن اگر آپ نکال دیتے اسی وقت تو کیا یہ تیمم کی آیت نازل ہوتی؟ اتنی بڑی آسانی جو کہ مسلمانوں کو اگر کہیں پانی نہ ملے، اور یا پھر ایسا مرض ہے جو پانی کی وجہ سے بڑھ جائے، طبیبوں نے منع کیا ہو، تو اس صورتوں میں تیمم کر کے جو ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے، پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ تو یہ تاخیر جو ہوئی، اس میں تاخیر میں برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ جب صحابہ اکرام نے عرض کی کہ حضور پانی ختم ہو گیا، اب وضو کرنے کا بھی پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، تو اس وقت قرآن نازل ہوا کہ اب پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اس سے جو ہے نماز ادا کر لی جائے، قرآن پڑھ لیا جائے، تلاوت کر لی جائے، ذکر و اذکار ہو۔ تو نماز کے احکامات کے لیے اتنی بڑی آسانی ہو گئی، یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ملا میں۔ اس وقت صحابی رسول ایک عرض کرتے کہ اے آل ابو بکر، تمہاری برکتوں سے ہمیں یہ پہلی برکت نہیں ملی، اس سے پہلے بھی ہمیں تمہارے گھرانوں سے بہت برکت ملی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے بہت برکتیں ملی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کے لیے پورا قرآن نازل ہو گیا، قرآن کی آیات بینات نازل ہو گئیں کہ آپ جو ہے پاک دامن ہیں، آپ جو ہے پاکیزہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، آپ نے خود اعلان نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طہارت اور پاکیزگی کا گواہی دی۔ اتنی بڑی شان ہے کہ ام المومنین کی طہارت، آپ کی پاکیزگی قیامت تک جو ہے قرآن میں تلاوت ہوتی رہے گی اور نمازوں میں تلاوت ہوتی رہے گی، آپ کی پاکیزگی بیان کی جاتی رہے گی۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس امت پر بہت احسانات ہیں، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام جو ہے آپ کی خدمت میں آتے اور آپ سے مسائل سیکھا کرتے تھے۔ 9 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور اس 9 سال میں آپ بڑی جلیل القدر فقیہہ بن گئی،
عالمہ بن گئیں، محدثہ بن گئیں، اتنی ساری احادیث جو ہے آپ سے روایت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے مزار پر انوار پر کروڑ رحمت و رضوان کی بارشیں فرمائے۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے، آپ نے اپنے لیے جگہ مختص کی تھی حضور کے قریب میں، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ نے، جب آپ شہید ہونے والے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا عبداللہ بن عمر کو کہ جاؤ جا کے ام المومنین سے آپ یہ کہہ دیں کہ عمر آپ کی اس جگہ پر دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں۔ تو ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں جو جگہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی تھی، اس جگہ کو تعین کیا ہوا تھا پہلے سے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کی شان اتنی ہے کہ میں اپنی جو ہے حقوق ان پر جو ہے معاف کرتی ہوں اور اپنی جگہ ان کو دیتی ہوں۔ تو یہ جگہ آج جہاں پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، یہ خاص طور پہ آپ کی ہی تدفین ہونے کی جگہ تھی، اور آج ام المومنین کا مزار جنت البقیع میں اپنے فیض و برکات لٹا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مزار پر انوار پر کروڑ رحمت رضوان کی بارشیں فرمائے۔